اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گر روٹھے محبت تو منا لو عشق کو، سیزن 2 قسط نمبر 3، مصنفہ کنزہ رفیق راجپوت۔ دوسرے دن وہ گراؤنڈ میں بیٹھی تھی جب ایک بار پھر اس کے لیے گلاب آئے۔ پہنچانے والا جا چکا تھا، جبکہ وہ سفید پڑتے چہرے کے ساتھ انہیں دیکھ رہی تھی۔ نظر سفید پرچی پر گئی تو بے ساختہ 2 انگلیوں سے اسے اٹھایا، آنکھوں کے سامنے کیا تو ایک بار پھر دل سہم سا گیا۔ نیچے چھوٹا چھوٹا کر کے اردو میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ غور کرنے پر اس کے لب ہلے۔ میری زندگی کی تم اکلوتی ایسی خواہش ہو جسے پورا کرنا میرا جنون ہے۔ کون تھا وہ کیوں ایسی باتیں کر رہا تھا؟ اسی وقت دور سے حازم کو اپنی طرف آتا دیکھ وہ پرچی بیگ میں اور جبکہ پھول کچھ دور اچھال چکی تھی۔ یہ لیں آپ کے لیے لنچ۔ حازم اس کے قریب ہی بیٹھ چکا تھا۔ لنچ کے دوران بھی کئی بار نظریں ان پھولوں پر پڑی تھیں۔ کال آنے پہ حازم اٹھا اور کچھ دور کھڑا ہوا۔ اسے دیکھ کر وہ بھی کھڑی ہوئی۔ عدن مجھے جانا ہے، حامی نے بلایا ہے، میٹنگ ہے میری، آپ کو ڈرائیور پک کر لے گا، فی امان اللہ۔ اپنی کہتا وہ چلا گیا۔ پیچھے وہ اسے جاتا دیکھتی رہی۔ اتنا بھی نہ کہہ سکی، مجھے وحشت ہو رہی ہے یہاں، گھر چھوڑ دو۔ چھٹی کے وقت وہ باہر نکلی تو ڈرائیور اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ دیر تک وہ بھی گھر پر تھی۔ بجو کھانا کھا لیں آ کر، رامش نے کمرے کے دروازے پہ دستک دیتے ہوئے کہا تو اس نے گھڑی پر وقت دیکھا، رات ہو چکی تھی۔ وہ تب اپنے کمرے میں تھی۔ رامش کے بلانے پر گھڑی دیکھتی ہوئی اس کے ساتھ نیچے چلی گئی۔ بابا جانی، مجھے بات کرنی ہے۔ عدن نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا تھا۔ ارمان جو کمرے میں جا رہا تھا رک گیا اور اسے لیے باہر گارڈن میں آ گیا۔ عدن کو لیے جھولے پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ نوٹ کر رہا تھا اس کی پریشانی۔ دانی، بولو کیا بات ہے؟ کیا بات پریشان کر رہی ہے؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگا۔ بابا 2 دن پہلے یونی میں مجھے ابھی وہ پوری بات بتاتی کہ ارمان کا فون رنگ ہوا۔ عدن میں آتا ہوں، اتنا وہ کہہ کر کال اٹھاتا ایک طرف چلا گیا۔ 10 منٹ بعد آیا تو عدن وہیں بیٹھی آسمان دیکھ رہی تھی۔ عدن، مجھے کچھ میل کرنی ہے بیٹا، تم سو جاؤ، کل بات کریں گے، پریشان مت ہونا۔ اس کے سر پہ بوسہ دیتا وہ اندر چلا گیا۔ اس کے بعد 3-4 دفعہ عدن نے بات کرنے کی کوشش کی مگر ہر بار کسی نہ کسی رکاوٹ کی وجہ سے بات مکمل نہ ہو سکی۔ وہ گیٹ پہ کھڑی ڈرائیور کو ڈھونڈ رہی تھی جب ایک طرف نظر گئی جہاں فرید کو منتظر پا کر اس کے پاس گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چاچو، قریب جاتے کہا۔ فرید جواب دیتے ہوئے اسے بیٹھنے کا کہتا خود بھی بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے میری بیٹی، بہت خاموش ہے آج؟ عدن نے اس کے سوال پر چونک کر اسے دیکھا۔ چاچو ایک بات بتاؤں، کسی اور سے ذکر مت کریے گا، اس نے پریشانی سے کہا۔ وہ آج بھی ان تینوں سے ہی اپنے راز کہتی تھی، لاڈلی جو تھی ان کی۔ شہزادی بے فکر ہو کر کہو جو کہنا ہے، فرید نے نرمی سے کہا۔ تو اس نے وہ پرچی فرید کو دے دی، جسے دیکھتے ہی فرید نے گاڑی ایک طرف روکی اور پرچی کو غور سے دیکھنے لگا، پھر عدن کو سر جھکا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ پوری بات بتائیں شہزادی۔ فرید کے کہنے پر اس نے سب کچھ بتا دیا۔ اب دوبارہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، اور ہاں اپنے عزیز چاچو اور بابا سے ذکر مت کرنا، وہ برداشت نہیں کر سکیں گے، ہو سکے تو بھابھی سے بھی بات کرنا، فرید نے نرمی سے کہا۔ عدن اب پرسکون تھی۔ اسے پتہ تھا کہ اس کے فرید چاچو جتنے ٹھنڈے مزاج کے ہیں اتنے ہی اپنے کام میں ماہر۔ 3 دن گزر چکے تھے، نہ جانے فرید نے کیا کیا تھا کہ دوبارہ پھول نہیں ملے تھے، اس لیے وہ مطمئن تھی۔
شام عصر کی نماز پڑھ کر وہ صوفے پہ بیٹھی کتابیں کھولتی دیکھ رہی تھی۔ سامنے ٹیبل پہ لیپ ٹاپ کھلا پڑا تھا۔ بیگ سے پن نکالتے ہوئے اس کے ہاتھ پر کوئی نرم سی چیز لگنے کا احساس ہوا۔ وہ ایک دم اس کا سانس اٹک گیا۔ 2 انگلیوں کے درمیان پکڑے باہر نکالا تو سانس بحال ہوا۔ وہ پھول تھا، گلاب کا سیاہ پھول۔ عدن نے پلٹ کر اسے دیکھا تو اسے لگا جیسے کہ وہ نقلی ہو، مگر وہ اصلی پھول تھا، جس کی ٹہنی کے ساتھ ایک چھوٹی سی پرچی ٹیپ کی گئی تھی اور اس پہ لکھا گیا تھا، یہ اس کو بنا کسی رشتے کے بیوی کہہ رہا تھا۔ بجو موم بلا رہی ہیں، رامش کہتا پلٹ گیا۔ عدن نے وہ پھول پیچھے چھپا لیا تھا۔ اس کے جاتے ہی دراز پہ رکھ دی نیچے چلی گئی، جہاں اس کی ماسی، دادی، ماں اور بہن اور رومان بیٹھے تھے، آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ انایا نے اسے اپنے ساتھ بٹھایا، وہ وہاں ہو کر بھی وہاں نہیں تھی۔ تم نے اس لڑکے پر ہاتھ کیوں اٹھایا؟ نہ جانے کتنی دفعہ 1 مہینے میں وہ اپنے بیٹے سے یہ سوال کرتے تھے۔ اس نے میری ملکیت کی طرف آنکھ اٹھائی تھی، وہی نارمل سا لہجہ جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ ورنہ۔ ان کے لہجے میں سختی تھی جسے وہ محسوس کر وہ پلٹا۔ ڈیڈ، آپ اپنے اکلوتے بیٹے کو کسی غیر کی وجہ سے دھمکی دے رہے ہیں؟ بالکل انگریزی لب و لہجے میں کہتا وہ ان کو اس ملک کا حصہ لگا تھا۔ نہیں، بتا رہا ہوں، اگر دوبارہ ایسا ہوا تو میں تمہارا گھر سے نکلنا بند کر دوں گا۔ وہ کہتے جا چکے تھے، ان کے جاتے ہی ان کی بات دہراتے نے کہکا لگایا، کا راستہ روکنا ناممکن ہے اور یہ مجھے قید کریں گے۔ اس سال کا سب سے بڑا مذاق۔ ایک بار پھر وہ کرسی پہ بیٹھا، سر پیچھے گرائے ہنسا اور ہنستا ہی چلا گیا۔ بابا، مجھے بات کرنی ہے، عدن نے 5ویں بار یہ ارمان سے کہا تھا۔ ہر بار ارمان کو کال آ جاتی۔ عدن کو سمجھ نہیں آ رہی تھی ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ وہ لا علم تھی اس شخص سے جو یہ نہیں چاہتا تھا کہ ارمان ملک تک پہنچے۔ اس بار بھی یہی ہوا۔ ارمان کے جاتے وہ کافی دیر اندھیرے میں نامعلوم نقطے کو گھورتی رہی، پھر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بیڈ پر بیٹھی جب نظر سائڈ ٹیبل پر پڑی، وہاں ایک لفافہ اور ایک پھول پڑا تھا، وہی سیاہ پھول۔ اس نے ڈرتے ڈرتے وہ لفافہ اٹھایا اور کھول کر پڑھنے لگی۔ کیا تم نے میرا دکھ سمجھتی ہو؟ میں اگر خواب میں بھی تمہیں دور جاتا دیکھ لوں تو نیند میں رو دیتا ہوں۔ تم سے بچھڑنے کا وہم بھی جان لیوا لبوں پر لے آتا ہے۔ تمہاری ناراضگی سے سانس سینے میں اٹک جاتی ہے، دل دھڑکنا بھول جاتا ہے۔ تمہارا رخ موڑنا مجھے زندگی سے بیزار کر دیتا ہے۔ تمہاری آواز اگر میری سماعت کو 1 گھنٹہ بھی میسر نہ ہو تو یوں لگتا ہے جیسے سماعت بیکار ہے۔ آنکھیں تمہیں دیکھ کر سکون پاتی ہیں، تمہیں نہ دیکھے تو یہ بے چین ہو جاتی ہیں۔ دنیا بیکار لگنے لگتی ہے، بے رنگ سی ہو جاتی ہے ہر چیز، اور سب سے بڑا دکھ، تم میرے نام سے بھی نا واقف ہو۔ اب بتاؤ میرا دکھ تم سمجھتی ہو؟ خشک پڑتے لبوں پہ زبان پھیرتے ہوئے اس نے وہ کاغذ ڈائری میں رکھ لیا۔ وہ کہیں نہ کہیں پرسکون تھی، کیوں نہ کہ وہ جو بھی تھا، اس نے ایک دفعہ بھی اسے نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ عدن نے ڈائری بند کر کے دراز میں رکھی اور لیٹ گئی۔ حاضی، آپ میرا دکھ نہیں سمجھ سکتے۔ اس نے نظم سے اس حازم یاد آیا تھا۔
تصور میں سے سامنے پا کر کہا اور آنکھیں بند کر لیں۔ ایک نیا دن اس کا منتظر تھا اور نہ جانے کیا ہونے والا تھا اس دن۔ دانی میں آپ کو لینے آیا ہوں، عباد نے بائک اس کے قریب روکتے کہا۔ میں نے کتنی دفعہ کہا ہے عباد مجھے بجو کہا کرو، دانی نہیں، وہ سخت لہجے میں بولی۔ اف، ایک تو یہ آپ کی باتیں یقین کریں زہر لگتی ہیں، عباد نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تمہیں بائک چلانے کی اجازت کس نے دی؟ چاچو نے روکا نہیں؟ وہ یاد آنے پر بولی۔ وہ مجھے روکیں گے اور میں رک جاؤں گا، ہاں ہاں۔ وہ یوں ہنسا جیسے اس کی بات کا مذاق اڑا رہا ہو۔ وہ سرخ چہرے سے اس کو دیکھنے لگی۔ چلیں آئیں گھر چلتی ہیں، وہ بائک اسٹارٹ کرتے ہوئے بولا۔ عدن نے اسے غصے سے دیکھا۔ میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی، اور بائک پہ تو بالکل نہیں، وہ سخت لہجے میں بولی۔ مجھے بھائی نے ہی بھیجا ہے آپ کو لینے، اس لیے بحث مت کریں، چلیں۔ عباد کی بات پر عدن نقاب کے پیچھے لب کاٹتی بیٹھ گئی، یہ جانے بغیر کہ کوئی دور سے اسے غصے کی آخری حد سے گھور رہا ہے۔ مقابل کی آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا تھا۔ جاری ہے۔